عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ کے مزاج درست ہوں گے، اچھے ہوں گے۔ میں معین الدین آزاد آج ایک نئے لیکچر کے ساتھ آپ کے سامنے ہوں، اور آج ہم نے سال دوم کی ایک غزل پڑھنی ہے مصحفی کی، شیخ غلام حمدانی مصحفی۔ بہتر اس کے کہ ہم آگے بڑھیں، پہلے کچھ ان کی سوانح کے بارے میں بات ہو جائے۔ شیخ غلام حمدانی مصحفی دلی کے مضافات میں پیدا ہوئے، دلی کے مضافات میں، لیکن جو ابتدائی زندگی ہے وہ گزارنے کے بعد لکھنؤ چلے گئے۔ زندگی کے 22 سال انہوں نے پہلے دلی میں گزارے، پھر نامساعد حالات کی وجہ سے جیسے بیشتر شعراء کو ہجرت کرنی پڑی، وہ بھی ہجرت کر گئے، لکھنؤ چلے گئے، اور نامساعد حالات کی وجہ سے ان کی شاعری میں کچھ چیزیں آئیں جو سب سے پہلے جس میں اداسی اور غمزدہ لہجہ ہے۔ لیکن بات یہیں تک ختم نہیں ہوتی، وہ دونوں اثرات لیے ہوئے ہیں، دبستان دلی اور دبستان لکھنؤ دونوں کے اثرات لیے ہوئے ہیں۔ دبستان دلی جو ہے آپ جانتے ہیں کہ اس میں داخلیت ہے، غم ہے، دکھ ہے، تکلیف ہے، جبکہ دبستان لکھنؤ میں خارجیت ہے، حسن ہے، شوخی ہے۔ اور یہاں پہ جو ہے ان کے مار کے رہے انشاء کے ساتھ، جرت کے ساتھ، اور شیخ امام بخش ناسخ ان کے شاگرد ہیں۔ پھر بہت پرگو شاعر ہیں، بہت زیادہ کلام ہے، 9 دواوین ان کے ملتے ہیں، 1 دیوان نہیں، 2 دیوان نہیں، 9 دواوین ان کے اردو شاعری کے ملتے ہیں۔ یہاں ایک اور دلچسپی کی بات بتا دوں کہ اردو شعراء کا تذکرہ شعراء ہندی انہوں نے لکھا، جو مکمل طور پہ اردو شعراء کا تذکرہ تھا۔ پھر انہوں نے سنگلاخ اور مشکل زمینوں کا انتخاب کیا، یعنی آپ جو بحروں کا انتخاب ہے، جس طرح وہ لکھتے ہیں، اس سنگلاخ اور مشکل زمینوں کا انتخاب کیا ہے۔ شاگردوں کی کثیر جماعت، ان دنوں درباروں سے بھی اساتذہ جو استاد شعراء ہیں وہ منسلک ہوتے تھے، اور جو شاگرد ہیں ان کی بہت زیادہ تعداد ہوا کرتی تھی، تو شاگردوں کی ایک بڑی تعداد ان کے پاس موجود ہے۔ پھر آخری جو عمر ہے وہ ان کی دکھوں میں گزری، اس لیے گردش زمانہ کا اظہار ان کی شاعری میں جا بجا ملتا ہے۔ پھر جو ناصحانہ انداز ہے وہ بھی ان کے ہاں آپ کو غالب نظر آئے گا۔ بہت پرگو اور فصیح شاعر ہیں۔ یہاں سے اب ہم جو ہے وہ سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں، ان کی شاعری کی طرف چلتے ہیں۔ تو پہلے شعر سے آغاز کرتے ہیں۔ غم دنیا میں جب تلک کہ میں اندوہ گی رہا، دنیا میں جب تلک کہ میں اندوہ گی رہا، غم دل سے اور دل سے میرے غم کریں رہا۔ کریں قریب رہنا، اندوہ گی دکھ اور تکلیف، جب تک، یعنی انسانی زندگی اور غم لازم و ملزوم ہے۔ انسان اس دنیا میں آیا ہے، یہ دنیا دکھوں کا گھر ہے، یہ امتحان گاہ ہے۔ یہاں جو بھی آیا ہے اسے دکھوں کا سامنا کرنا پڑا ہے، اسے غموں کا تکالیف کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ میر تقی میر نے کہا تھا، آفاق کی منزل سے گیا کون سلامت، اسباب لٹا راہ میں یاں ہر سفری کا۔ تو وہ بھی اس سے ملتی ہی بات کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ جب تک میں دنیا میں رہا ہوں میں دکھوں میں مبتلا رہا ہوں، جو غم ہے وہ میرے قریب رہا ہے، غموں کے طوفان ہیں جو میں نے ہمیشہ برداشت کیے ہیں۔ زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے۔ غم زندگی کا خاصہ ہے۔ غم انسان کو بہترین شکل میں لا کے کھڑا کرتے ہیں، لیکن مایوسی کی طرف لے کر بھی جاتے ہیں۔ غالب نے غموں سے متعلق کہا تھا، قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں، موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں۔ جب تک آپ ہیں آپ کو غم سہنے پڑیں گے، غموں سے کسی صورت بھی مفر ممکن نہیں۔ کسی کو غم جانا ہے، کسی کو غم دورہ ہے، کسی کو غم روزگار ہے، اور غم
ساتھ ساتھ رہتے ہیں۔ مصطفی کی بات کریں تو پرآشوب دور تھا، مغل امپائر تباہی کی طرف تھی، اور نادر شاہ کا حملہ ہوا، پھر احمد شاہ ابدالی کا حملہ ہوا، دلی کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی، دلی سے جو شعراء ہیں وہ لکھنؤ کی طرف منتقل ہوئے، اور مالی مسائل کا سامنا انہیں رہا۔ اب ہم دوسرے شعر کی طرف چلتے ہیں۔ دوسرا شعر ذرا توجہ کیجئے گا۔ رونے سے کام بس کے شب اے ہم نشیں رہا، آنکھوں پہ کھینچتا میں سرے آستین رہا۔ اب دیکھیے جی، یہاں پہ جو بات ہوئی ہے وہ توجہ طلب ہے۔ روتے ہوئے شب گزری اور اپنی ہی آستین سے آنسو پونچھے۔ اپنی ہی آستین سے آنسو پونچھنا مراد یہ ہے، دیکھیے آپ دکھی ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، تو انسان چاہتا ہے کہ کوئی کندھا ہو جس پہ سر رکھ کے ہم رو لیں۔ بعض کا تو وہ کندھا میسر آ جاتا ہے محبوب کی شکل میں، دوست کی شکل میں، ناصح کی شکل میں، رفوگر کی شکل میں، لیکن کئی مرتبہ وہ کندھا آپ کو نہیں ملتا، تو اپنے کندھے خود ہی جو ہے وہ تھپکانے پڑتے ہیں، خود کو خود ہی دلاسا دینا پڑتا ہے۔ تو اپنے آستین سے اپنے آنسو پونچھنا، یہی چیز یہاں پہ بیان ہوئی ہے کہ میں رات بھر روتا رہا اور اپنی ہی آستین سے آنسو پونچھے، کسی نے میرے دکھوں کا مداوا نہیں کیا، کسی نے میرے جو غم ہیں وہ نہیں بانٹے۔ اب رونا کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، کئی وجہ ہو سکتی ہیں۔ ایک تو جو ہمارا روایتی تصور ہے عشق کا، کہ عاشق جو ہے وہ محبوب کو یاد کرتا ہے اور تڑپتا ہے اور سو نہیں پاتا۔ کیا پوچھتے ہو عاشق راتوں کو کیا کرے ہے، گاہے آہ کرے ہے گاہے بکاہ کرے ہے۔ تو کہتا ہے کہ میں ساری رات روتا رہا ہوں، لیکن میرا دکھ کسی نے نہیں بانٹا، کسی نے میرے دکھ کے لمحے میں آ کے مرہم نہیں رکھا۔ میر تقی میر نے کہا تھا، روتے پھرتے ہیں ساری ساری رات، اب یہی روزگار ہے اپنا۔ تو جو زندگی ہے وہ دکھوں میں گزری ہے، پریشانیوں میں گزری ہے، اور شاعر کرتا ہے کہ میں تڑپتا رہا ہوں لیکن کسی نے میرے دکھ کو نہیں بانٹا۔ اپنا ہی ہاتھ سر پہ رہا مدام یاں، مشفق کوئی نہیں ہے کوئی مہربان نہیں۔ اپنا ہی ہاتھ، اپنے ہی کندھے خود دلاسا دینے کے لیے استعمال کرنے پڑتے ہیں۔ اگلے شعر کی طرف چلتے ہیں۔ نازک مزاج تھا میں بہت اس چمن کے بیچ، جب تک رہا تو خندہ گل سے حزیں رہا۔ اب اس شعر میں جو ہے آپ کو دو چیزیں دیکھنی پڑیں گی۔ ایک تو اس کے اپنے غموں کا بیان ہے، دوسرا زوال کی علامت یہاں پہ آئی ہے کہ زوال کی جانب پھول جاتا ہے۔ پہلے معنی دیکھ لیں۔ نازک مزاج تھا، مزاج بہت نازک تھا۔ چمن سے مراد یہ دنیا ہے۔ خندہ گل، پھول کا مسکرانا، حزیں رہنا، غم زدہ رہنا۔ میری نازک مزاجی کا یہ عالم رہا کہ پھولوں کی مسکراہٹ بھی مجھے رلا دیتی تھی۔ آپ کہیں گے کہ عجیب شخص ہے، پھولوں کو دیکھ کے تو سب خوش ہوتے ہیں لیکن یہ رو رہا ہے۔ جی رو رہا ہے۔ کیوں رو رہا ہے؟ شاعر حساس طبیعت ہوتے ہیں اور مشاہدہ ہے، آپ کس چیز کو کس طرح سے دیکھتے ہیں وہ آپ کی اپنی ذات ہے۔ شاعر کا اپنا زاویہ نگاہ ہے، اس کو دو وجہ سے رونا آ رہا ہے، پھولوں کو دیکھ کے دو وجہ سے رونا آ رہا ہے۔ ایک تو یہ کہ جب پھول کھلتے ہیں تو عاشق بے چین ہو جاتے ہیں، عاشق تڑپ جاتے ہیں، انہیں کوئی یاد آتا ہے، انہیں ان کا محبوب یاد آتا ہے، اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ انہیں اچھا وقت یاد آتا ہے، اچھا وقت یاد آتا ہے، اور وہ تمنا کرتے ہیں کاش وہ وقت لوٹ آئے، کاش وہ خوشیاں پھر سے لوٹ آئیں، اور وہ غم زدہ ہو جاتے ہیں، وہ دکھی ہو جاتے ہیں۔ حسد نہیں، حسد کچھ اور چیز ہے۔ کہنے کو کوئی یہ بھی کہہ سکتا جی یہ کون شاعر ہے جو کسی کو خوش دیکھ کے رو رہا ہے، حسد کر رہا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہ اصل میں جو ہے وہ جب یاد کرتا ہے گزرے ہوئے زمانے کو، اچھے زمانے کو، تو وہ رو دیتا ہے۔ گلے ملتے ہیں جب آپس میں دو بچھڑے ہوئے ساتھی، عدم ہم بے سہاروں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ جو بڑی تکلیف ہو رہی ہے وہ اس لیے نہیں ہو رہی کہ کیوں مل رہے ہیں، وہ اس لیے ہو رہی ہے کہ اپنی خواہشات یاد آ گئی ہیں، اپنی محرومیاں یاد آ گئی ہیں۔ اور پھول، دوسرا جو پہلو میں نے بتایا اس پہ بھی ذرا توجہ کر لیجئے۔ اب انتہا پہ کوئی چیز پہنچی تو اس کے بعد زوال آنا ہے۔ ہر چیز کو زوال ہے، کوئی بھی چیز ہے وہ ممکن نہیں ہے کہ ہمیشہ عروج پہ رہے، زوال آنا ہے۔
जवानी भी ढलती है, खूबसूरती भी ढलती है, हर चीज़ ढलती है। तो वो कहता है कि जब मैं फूल को खिले हुए देखता हूँ तो मुझे याद आता है कि अब ये ज़्यादा देर नहीं ठहरेगा, अब इस पे ज़वाल आ जाएगा। तो मैं जब ज़वाल का सोचता हूँ तो मैं दुखी हो जाता हूँ, मैं तकलीफ़ में हो जाता हूँ, और जो फूल हैं वो भी मुझे गमज़दा कर देते हैं। चौथे शेर की जानिब चलते हैं। चौथा शेर देखिए जी, हमदम जो देखता हूँ तो पहलू में दिल नहीं, बैठा था उसके पास मेरा दिल वहीं रहा। बहुत खूबसूरत जो है वो इश्के मजाजी की बात है। कहता है, शायर कहता है कि मैं महबूब के पास बैठा था, अब मालूम पड़ा है कि दिल वहीं छोड़ आया हूँ, दिल वहीं छोड़ आया हूँ। महबूब जिसका जो हुस्न है वो बेपनाह है, जिसके हुस्न ने उस पर सेहर तारी कर रखा है, उसी सेहर के ज़ेरे असर वो कहता है कि मैं महबूब के पास बैठा था और अब जब वापस पलटा हूँ तो मुझे इदराक हुआ है कि दिल तो मेरे पहलू में था, लेकिन अब मेरे पहलू में नहीं रहा, मैं महबूब के पास अपने दिल को छोड़ आया। कहते हो ना देंगे हम, दिल अगर पड़ा पाया, दिल कहाँ के गुम कीजिए हमने मुद्दा पाया। दिल वहीं छोड़ आया है, महबूब के पास छोड़ आया है, और कह रहा है कि मैं महबूब के पास बैठा था और मुझे होश नहीं रहा, क्योंकि महबूब का हुस्न बेपनाह था, बहुत ज़्यादा था। और रईसुल मुतगज़्ज़लीन ने कहा था, राह आसान हो गई होगी, जान पहचान हो गई होगी, फिर पलट कर निगाह नहीं आई, उन पे कुर्बान हो गई होगी। तो दिल वहीं छोड़ दिया, जाने वाली चीज़ का गम क्या करें, दिल गया तुमने लिया हम क्या करें। और दिल के बारे में कहा जाता है कि ये एक ऐसी नाफरमान चीज़ है जो अपने पहलू में है और दूसरे के लिए धड़क रही है। तो शायर कहता है कि मैं महबूब के पास था, महबूब के पास रहा हूँ और वापस आया हूँ तो दिल मेरा वहीं रह गया, तवज्जो उधर ही है, हर लम्हा हर लहजा महबूब को याद किया जा रहा है। और इस हवाले से कोई सवाल हो आपका तो ज़रूर पूछिए मुझसे। जी सर, बहुत शुक्रिया, बहुत खूबसूरत अंदाज में आपने तशरीह की। एक बुनियादी सवाल, ये सर इसकी खास वजह होती है, जो भी शायर हो बड़ा दुखी अंदाज है, वो रो रहा है, क्या इनकी ज़िंदगी में खुशियाँ नहीं होती? ऐसा क्यों है कि गज़ल का अमूमी मिजाज है कि जब देखो एक दुख की कैफियत ही शायर पे क्यों तारी रहती है? ज़रा वज़ाहत फरमाइए। शायर मुआशरे का हसास तरीन आदमी है, वो हसास है और कोई भी मसला होता है वो उसे कबूल करता है, उसे महसूस करता है, वो दुखी हो जाता है, वो परेशान हो जाता है, इसलिए गम को वो ज़्यादा बयान करता है। ज़िंदगी वैसे ही गमों का मजमूआ है, हम आप गम को और तरह से महसूस करते हैं, शायर और तरह से महसूस करता है। और जब गज़ल की बात करें तो गज़ल का जो अमूमी मिजाज है, वो दुख और तकलीफ़ की तरफ, सोज़ो गुदास की तरफ लेके जाता है। तो उस चीज़ को शायर ने यहाँ पे, इसलिए जो शायर जितने भी आप देखें उनके यहाँ गम मिलेगा, परेशानी मिलेगी। जी। और सर एक बहुत छोटा सवाल था, आमतौर पे हम देखते हैं उर्दू अदब में हमेशा इश्क का चल रहा है, दस्तूर चल रहा है कि उसमें देखा जाता है आशिक हमेशा नाकाम होता है, कभी हमने ये नहीं देखा कि कभी आशिक का इश्क कामयाब हो। क्या उर्दू की रिवायत है कि हमेशा आशिक नाकाम ही होता है? जी, मैं इस हवाले से एक शेर जो है उसी से आपका जवाब दूंगा कि हमेशा नाकामी नहीं होती, आशिक बामुराद भी होते हैं। एक शेर बड़ा मुझे खूबसूरत लगा और मैं आपकी नज़र, उससे आपका जो जवाब है वो क्लियर हो जाएगा। फसाने यूं तो मोहब्बत के सच हैं पर कुछ कुछ, फसाने यूं तो मोहब्बत के सच हैं पर कुछ कुछ, बढ़ा भी देते हैं हम ज़ेबे दास्तां के लिए। तो ज़ेबे दास्तां के लिए भी कह दिया जाता है। तो जी, ये था हमारा आज का लेक्चर। पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि इल्म का सिलसिला जो है वो आगे चलता रहे। शुक्रिया।